اللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیانات تو پرسوں سے ہو رہے ہیں اور بیانات کرنا بھی علماء کا کام ہے، ہم تو سننے والے ہیں یا جو سنا ہے وہ آگے سنانے ہیں۔ سالک دو قسم کے ہوتے ہیں۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سالک دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سالک ہوتا ہے، ایک مجذوب ہوتا ہے۔ مرید یوں سمجھنے کہ مرید دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سالک ہوتا ہے، ایک مجذوب ہوتا ہے۔ سالک وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت کر کے ریاضت کر کے مقام پر پہنچتا ہے، اور مجذوب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے کھینچ کے اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں اپنی دوں، میں نے والد صاحب جب میرے اسباق شروع ہوئے تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ ہر سبق کے اپنے رنگ ہیں، ہر سبق کے اپنے رنگ ہیں، کسی کا سفید ہے، کسی کا سرخ ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا پیلا ہے، کسی کا نیلا ہے، کسی کا کچھ کوئی ہے، کسی کا کوئی ہے۔ مجھے کہیں تو معلوم ہوتا ہے، کہیں کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ والد صاحب نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے، دو آدمی کراچی سے ٹرین میں بیٹھے لاہور جانے کے لیے، ایک آدمی سیٹ پر بیٹھا، وہ ٹرین چلتی رہی، چاروں طرف دیکھتا رہا، گھومتا رہا، جہاں ٹرین رکی وہاں اترا، اسٹیشن پر گھوما پھرا، پھر بیٹھ گیا اور گھومتے گھماتے لاہور پہنچ گیا۔ اور دوسرا آدمی بیٹھا اور برف پر چڑھ کر لیٹ گیا، سو گیا، لاہور جا کے اس کو اٹھا دیا، بھائی اٹھ جا، لاہور آ گیا۔ پہنچے تو دونوں لاہور، دونوں اپنی منزل پر پہنچے، لیکن ایک سوتا ہوا پہنچ گیا اور ایک گھومتا ہوا پہنچ گیا۔ اسی طرح ایک آدمی 8ویں منزل پر جا رہا ہے، وہ سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے جا رہا ہے، پسینہ پسینی ہو گیا، تھک گیا، ٹانگیں تھک گئی، اور ایک آدمی لیفٹ پر بیٹھا اور 1 سیکنڈ میں 7ویں منزل پر پہنچ گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، یہ کرم ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں یہ اتنی جلدی ترقی کر گیا اور میں ابھی تک ترقی نہیں کر سکا۔ محنت اپنی ہے، قبول کرنے والی ذات میرے رب کی ہے۔ وہ ایک دفعہ اللہ کہو، ایک دفعہ اللہ کہا، اس کو وہ 1 کروڑ میں جمع کر لیں، اور 1 دفعہ اللہ کو 1 دفعہ میں جمع کر لیں۔ مالک کی مرضی ہے، جیسے وہ چاہے وہ کر لے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر جو جمع کیا وہ کسی کو کی طرف دیکھنے کے لیے نہیں جمع کیا، ہمیں یہاں پر اپنے شیخ کو دیکھنے اور شیخ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہم یہاں پر اپنے شیخ کی نسبت سے آئے ہیں۔ شیخ کی نسبت سے آنے کا مقصد یہ، نسبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیخ سے ہم نے بیعت کر لی، شیخ سے ہماری نسبت ہو گئی، شیخ سے ہمارا تعلق ہو گیا، بس ٹھیک ہے ہم ان کے مرید ہیں، پیر صاحب کے مرید ہیں۔ نہیں، پیر صاحب جس راستے پر چلے، جس انداز میں چلے، جس طریقے سے چلے، جیسے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، جیسے انہوں نے اپنا جماعت کو چلایا، ویسے ہی ہمیں چلنا ہے۔ ہمیں دوسروں کو نہیں دیکھنا، ہمیں
فلاں نے کیا کیا تھا، اس نے کیوں کیا تھا، اس نے ایسے کیا تھا، حضرت مجدد الثانی نے ایسے کیا تھا، حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے کیا تھا، وہ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے اپنے حال کے مطابق کیا تھا، ہمارے شیخ نے اپنے حال کے مطابق کیا تھا، ہمارے شیخ نے اپنے حال کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اپنی جماعت کو چلایا، اپنے حال کے مطابق کیا۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں MPSY میں تھا جب خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، میں نے رات کو خواب میں دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا کہ آج پتہ نہیں کیا ہوا۔ 1 ہفتے کے بعد حضرت خواجہ عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پوسٹ کارڈ آیا، اس میں پوسٹ کارڈ چلتے تھے کہ ابا جی کا انتقال ہو گیا، فلاں تاریخ کو فلاں وقت ہوا، اور وہ وہی وقت تھا جب میں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ ہمارے شیخ کا اپنا ایک اپنے شیخ کے ساتھ ایک تعلق تھا، ہمارا اپنے شیخ کے ساتھ ایسا تعلق ہے، ہم نے اپنے شیخ کے ساتھ ایسا تعلق بنایا ہے کہ ہمیں اپنے شیخ کے معاملات کا پتہ چلتا رہے۔ والد صاحب جب وہاں گئے تو دور تھا، تو یہ پرانی باتیں ہیں، سب کو پتہ ہے، میں ان باتوں کو دہرا رہا ہوں۔ جب وہاں گئے تو آپ کا مزار شریف خانقاہ سے دور ہے، اور وہاں اس وقت اب تو شاید جانے کے لیے رستے ہیں، اس وقت رستہ نہیں تھا۔ تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر یہ یہاں پر جگہ بڑی ہے، اگر یہاں حضرت کی خانقاہ بنا دی جاتی تو ضعیف لوگ ہیں وہ بھی آ جاتے، حضرت کی خانقاہ پر بیٹھتے۔ تو رات کو مجھے بتایا گیا کہ اس شخص کو وہاں اس لیے لے کے گئے، اس شخص کی میت کو وہاں اس قبرستان میں اس لیے لے جایا گیا کہ اس کی برکت سے پورے قبرستان کے مردوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ وہ بھی تو ایک شخص ہے نا، ایک شخص نے زندگی میں ہزاروں لوگوں کے زندگیوں کو بدلا، ہزاروں لوگوں کے دلوں کو بدلا، ہزاروں لوگوں کے دلوں کی سیاہیوں کو صاف کیا، اور جب وہ اس دنیا سے گیا تو وہ بھی سینکڑوں سال پہلے جو اس دنیا سے گئے ہوئے لوگ تھے ان کی بھی بخشش اس نے کرائی۔ وہ کیسا شخص ہوگا؟ جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو منظور بھائی نے کہنے لگے کہ 70 کلومیٹر تک کے ایریے میں جتنے قبرستان آئے اللہ پاک نے سب کے قبروں کی سب مردوں کی بخشش کر دی ان کی برکت سے۔ والد صاحب کی قبرستان آپ نے دیکھا ہے، 70 کلومیٹر کے ایریے میں جتنے قبرستان ہیں، اتنی جتنی قبریں ہیں، جتنے مرد ہیں، سب کی اللہ پاک نے ان کی برکت سے سب کی بخشش کر دی۔ وہ بھی تو انسان تھے نا، انہوں نے زندگی گزاری تھی، ہمارے جیسے ماحول میں زندگی گزاری تھی، ہماری طرح زندگی گزاری تھی، پھر وہ ایسے کیسے بن گئے کہ ہم ایسے نہیں بن سکتے؟ ہم ویسے نہیں بن سکتے تو ان کے طریقے پر چل تو سکتے ہیں۔ ہم اس بحث میں پڑ جائیں کہ وہ پھر بات آ جائے گی اختلافی، ہم اس بحث میں کیوں پڑھیں کہ وہ ذکر کیسے کرتے تھے، کیسے کراتے تھے؟ وہ جیسے بھی کراتے تھے، جیسے بھی کرتے تھے، وہ ذکر کراتے تھے، اللہ کا ذکر کراتے تھے، اللہ کا ذکر کراتے تھے، دل میں کراتے تھے، دل میں ذکر کراتے تھے، تو ذکر کراتے تھے نا، اللہ کا ذکر کراتے تھے۔ اگر زبان سے ذکر اللہ کا ہو گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ ہم اللہ کا ذکر کریں نا، وہ دل سے کریں یا زبان سے کریں؟
ذکر تو اللہ کا کر رہے ہیں نا، یاد تو اللہ رب العزت کو کر رہے ہیں نا، تو پھر ہمیں کیوں اختلاف کریں اس بات پر کہ وہ دل میں ذکر کریں یا زبان سے ذکر کریں، جہری کریں یا خفی کریں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے کریں۔ اللہ پاک نے پابندی نہیں لگائی کہ تم مجھے دل سے یاد کرو گے، زبان سے یاد نہیں کرو گے، تم میرا نام دل سے لو گے، زبان سے میرا نام نہیں لو گے۔ اللہ پاک نے کہیں لکھا ہے، قرآن میں کہیں لکھا ہے، حدیث میں کہیں آیا ہے کہ دل میں ذکر اللہ پاک کا نام لو گے، زبان سے نام نہیں لو گے، نہیں، کہیں نہیں آیا۔ اللہ نے کہا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یاد کرو، کیسے بھی یاد کرو، مجھے یاد کرو، بس مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ بس کیسے یاد کرو گے؟ جیسے تمہارا دل کرتا ہے تم یاد کرو، جیسے تمہارا دل کرتا ہے، جیسے تمہیں سکون ملتا ہے تم یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے انسانوں میں یاد کرو، میں فرشتوں میں یاد کروں گا۔ تم زمین پہ یاد کرو، میں آسمانوں پہ یاد کروں گا۔ تم مجھے یاد کرو، بس یہ نہیں کہ تم دل میں یاد کرو یا تم زبان سے یاد کرو، نہیں، یاد کرو، میرا نام لو، میرے نام کی قدر کرو، میرے حکم پر چلو، میرے حبیب کے حکم پر چلو، میرے حبیب پر درود بھیجو۔ اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے حبیب پر درود سلام بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی میرے حبیب پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ پاک نے کہیں فرمایا کہ تم دل میں درود بھیجو، زبان سے میرے حبیب پر درود نہیں بھیجنا، تم دل میں سلام بھیجو میرے حبیب پر، زبان سے میرے حبیب پر سلام نہیں بھیجنا، نہیں، میں اپنے حبیب پر درود و سلام بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی بھیجو، تم بھی بھیجو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم مجھے یاد کرو۔ یاد کرو، کیسے بھی یاد کرو، کس نیند میں یاد کرو، جاگ کر یاد کرو، ہوش میں یاد کرو، بے ہوشی میں یاد کرو، یاد کرو، بس مجھے یاد کرو۔ اور کسی کو یہ نہیں، کسی کے لیے نہیں کہا کہ شیخ کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، نہیں، مجھے یاد کرو، بس میرا نام لو، کیونکہ میں نے پیدا کیا ہے، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رازق ہوں، میں تمہاری زندگی موت کا مالک ہوں، میں اس کائنات کا مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، مجھے یاد کرو۔ اور کسی کو یہ نہیں کہا کہ کسی فلاں کو یاد کرو یا فلاں کو یاد کرو، سوائے اپنے حبیب کے کہ اس میں میں درود و سلام بھیجتا ہوں، تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو اس پر درود و سلام۔ پھر ہم دوسرے بحثوں میں کیوں پڑھتے ہیں، کیوں ہم اختلاف کرتے ہیں، کیوں ہم ایک دوسرے کے دلوں میں قدوم میں پیدا کرتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے قدوم سے پیدا کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے ہمیں کہنے کی؟ ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ نے کہا ہے مجھے یاد کرو، بس بات ختم ہو گئی۔ ویسے بھی یاد کرو، کچھ بھی کرو، یاد کرو صحیح مجھے یاد، بس میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، سب کچھ ہوں۔ قیامت پر دن اللہ پاک کہیں گے کہ تو نے مجھے زبان سے یاد کیوں کیا تھا، دل سے کیوں نہیں یاد کیا؟ تو نے مجھے دل سے یاد کیا تھا، زبان سے نہیں، تیری زبان کیا کٹ گئی تھی، تیری زبان میں نے بند کر دی تھی، زبان سے کیوں نہیں مجھے یاد کر سکا؟ کیوں؟ دل سے تیرا دل مجھے یاد کرتا تھا، تیری زبان کیوں نہیں یاد کرتی؟ تیری زبان سے میرا نام لینا گوارا نہیں تھا مجھے؟ اگر قیامت کے دن اللہ پاک سوال کر لیں کہ تیری زبان سے میرا نام کیوں نہیں نکلا، دل سے نکلتا تھا، زبان سے کیوں نہیں نکلا، کیا جواب دے دیا قیامت کے اللہ کے؟ اور اگر اللہ پاک کہے کہ زبان سے تو کہتا تھا، دل سے میرا نام کیوں نہیں نکلا، تو کیا جواب دیں گے اللہ پاک کو؟ ہم زبان سے بھی یاد کریں، ہم دل سے بھی یاد کریں، ہم دماغ سے بھی یاد کریں، ہم خیال سے بھی یاد کریں، ہمارا روح اللہ پاک کو یاد کرے۔ ذکر وہ ہے نا سلطان الاذکار، سبق ہے نا سلطان الاذکار، جب سلطان الاذکار پہ انسان پہنچتا ہے وہ اس کا روح اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے
میں نے اس مسجد میں دیکھا ہے نومبر دسمبر کی سردیوں میں، سخت سردیوں میں جب لوگ ہیٹر چلا کے بیٹھتے تھے، اس وقت سلطان الاسکار کا ذکر قمیض اتار کے، بنیان اتار کے صحن میں بیٹھ کے سلطان الاسکار کا ذکر کرتے تھے، اور پسینہ پسینے ہوتے تھے لوگ۔ کیوں ہوتے تھے؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا، اللہ کا ذکر تو پہلے سبق سے شروع ہو جاتا ہے، پہلے سبق سے اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر سلطان الاسکار میں کیوں انسان پسینہ پسینی ہوتا ہے؟ نومبر دسمبر کی سردیوں میں، سخت ترین سردی، لوگ ہیٹر میں بھی کپ کپا رہے ہیں، لیکن وہ صحن میں بیٹھا ہے، قمیض بھی اتارا ہے، بنیان بھی اتاری ہوئی ہے، اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا اور پسینے سے شرابو ہے وہ۔ اس کا مطلب اس کا روح جسم کا ایک ایک حصہ، جسم کا ایک ایک ذرہ اس کا جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور اتنے اللہ کے ذکر کی اتنی برکت ہے، اتنی تپش ہے، اتنی گرمائش ہے کہ اس کے جسم سے آگ نکل رہی ہے۔ اگر اس وقت اس کے جسم کو آگ لگا رہے تو انسان جل کر راکھ ہو جائے۔ وہ بھی تو انسان ہے نا۔ کسی کے دل میں سلطان الاسکار، بہت سارے لوگوں نے سلطان الاسکار کے ذکر سے گزرے ہوں گے، سلطان الاسکار کا ذکر کیا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے کیا ہوگا، کسی کے ایسا ہوا ہے کہ سلطان الاسکار کا ذکر کرتے ہوئے اس کے جسم کے روح جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرے اور اس کو پسینے آ جائے، نومبر دسمبر کی سردیوں میں آ جائے۔ اس بندے نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، کیا وہ زبان سے کرتا تھا؟ وہ دل سے کرتا تھا، دل سے کرتا تھا ذکر، لیکن پھر بھی اس کے جسم سے پسینے پھوٹتے تھے۔ کیوں؟ اسی لیے کہتے ہیں سالک، مرید، سالک اور مجذوب دو ہوتے ہیں۔ سالک ہوتا ہے، مجذوب ہوتا ہے۔ سالک وہ جو اپنی محنت سے، ریاضت سے، کوشش سے اپنی منزل پر پہنچتا ہے، اور مجذوب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے کھینچ لیتے ہیں، لیکن وہ کوئی خوش نصیب ہوتا ہے، وہ کوئی خوش نصیب ہوتا ہے۔ ہر کسی کو اللہ پاک نہیں کھینچتے، ہر کسی کو اللہ پاک نہیں کھینچتے۔ اسی طرح شیخ کسی کو، میں نے دیکھا ہے والد صاحب کو، کسی کو ایک سبق دیا، زندگی گزر گئی، پہلا سبق، دوسرا سبق، تیسرا سبق، اور کئیوں کو 5 6 سبق، 10 سبق ایک ساتھ دے دیے۔ کیوں دے دیے؟ کوئی کسی نے ساری زندگی پہلے سبق پہ گزار دی، ایسے بھی لوگ ہیں، میں نے دیکھا ہے، اس بندے نے دیکھا ہے، پہلا سبق، دوسرا سبق، ساری زندگی گزر گئی۔ بہت کم بیعت ہوئے تھے جب جوان تھا، انتقال ہوا 80 سال 90 سال کی عمر میں، سبق کون سا ہے؟ دوسرا ہے، تیسرا ہے۔ اور ایسے بھی ہیں جن کو آج ایک سبق دیا ہے، پتہ چلا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد 10ویں سبق میں پہنچ گیا ہے۔ کیوں؟ اگر شیخ کو اللہ پاک نے اتنی وسعت دی ہے، اللہ پاک نے شیخ کو اتنا ذہن دیا ہے، اس کے ذہن کو اتنا وسیع کیا ہے کہ وہ اس کے اگلے کے دن کو اتنا کشف ہے کہ اس کے ذہن کو، اس کے دماغ کو، اس کے دل میں دیکھ لیتا ہے کہ اس شخص میں کتنی صلاحیت ہے، یہ شخص کتنا ذکر کر سکتا ہے، یہ شخص کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہے نا، اللہ رب العزت نہیں پہنچ سکتا ہے، اللہ رب العزت بھی تو کھینچ سکتے ہیں نا۔ اگر شیخ ایک سبق دینے کے بعد، ایک ہفتے کے بعد 10 سبق دے کے اس کو کھینچ لیتا ہے 10ویں سبق پہ، تو اللہ رب العزت اگر اس کو کھینچ کے اپنے پاس لے آئے تو کون سی بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم یہاں پر اختلافات پیدا کرنے کے لیے نہیں، محبت کے لیے آتے ہیں،
سلوک، تصوف، دین محبت کا نام ہے. دین محبت سے پھیلا ہے، دین محبت سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا. دین تلوار سے پھیلا ہے. تلوار سے اس وقت پھیلا ہے جب اگلے نے جب اگلا کھڑا ہو گیا تلوار لے کے، انکار کر دیا، پھر حکم ہوا کہ اب تلوار لے کے اس کا مقابلہ کرو. لیکن جب تک محبت سے پھیلا، محبت چلی ہے تو محبت سے پھیلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہر وقت ہاتھ میں تلوار لے کر آپ چلتے تھے کیا؟ نہیں. آپ نے پتھر کیوں کھائے؟ کیا آپ کے جانکار نہیں تھے؟ آپ پر قربان ہونے والے نہیں تھے؟ پھر آپ نے پتھر کیوں کھائے؟ اس لیے کھائے. کیا فرشتوں نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس کے لیے ان کے لیے بددعا کریں؟ آپ نے کیوں بددعا نہیں کی کہ یہ نہیں کہ ان کی نسلوں میں کوئی ایسا ہوگا جو میرا کلمہ پڑھے گا؟ نسلوں میں تو کوئی کلمہ پڑھ لے گا نا. ہو سکتا ہے اس کے کلمے سے اللہ پاک جو ان کو ہدایت عطا فرما دے. تو دین تو محبت سے پھیلا ہے. پھر ہم کیوں اختلاف پیدا کر کے ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت پیدا کریں؟ کیوں نفرت پیدا کر رہے؟ محبت کیوں نہیں پیدا کر رہے؟ ٹھیک ہے ایک چیز سے اختلاف، مجھے اختلاف ہے، میں اس اختلاف کو اگر دبا لیتا ہوں، خاموشی اختیار کر لیتا ہوں، محبت سے اس کو. والد صاحب نے کیا فرمایا جب انتقال ہونے لگا؟ والد صاحب نے کیا فرمایا؟ میرے جماعت کے لوگوں میں سے اگر کسی سے کوئی شکایت ہو، کوئی شکوہ ہو، میرے جماعت کے کسی بھی شخص سے اگر کوئی شکایت ہو، کوئی شکوہ ہو، تو اس کو کسی کے سامنے مت ڈانٹنا، کسی کے سامنے مت کچھ کہنا. اس کو تنہائی میں الگ لے جا کے اس کو سمجھانا کہ یہ کام تم نے جو کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کو ایسے نہیں ایسے کر لو. کسی کے سامنے اس کی توہین مت کرنا. آپ نے آخری وقت میں بھی یہ وصیت کی تھی، وصیت کی تھی کہ میری جماعت میں کسی کو اگر غلطی بھی ہو جائے تو اس کو کسی کے سامنے مت ڈانٹنا، کسی کے سامنے اس کو تنبیہ مت کرنا، اس کو کچھ مت کہنا. اس کو تنہائی میں الگ لے جا کے اس کو سمجھانا کہ یہ کام ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے تھا، یہ کام تم نے غلط کیا ہے. کیوں کہا؟ ہم سب کے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ اس میں ہماری بڑائی ہے، اس میں ہماری بڑائی ہے، اس میں ہماری بڑائی نہیں ہے. یہ ہم اپنے والد کے فرمودات کی توہین کرتے ہیں. ہمارے والد کا فرمان ہے کہ میری جماعت کا شخص اگر غلطی کرے تو اس کو کسی کے سامنے مت ڈانٹو، کسی کے سامنے مت کچھ بھی کہو، اس کو الگ لے جا کے اس کو سمجھاؤ، اس کی تربیت کرو اور اس کو بتاؤ کہ یہ تم نے غلط کیا ہے. کسی کے سامنے مت کہو. پھر ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت کا رستہ ہے، یہ پیار کا رستہ ہے، یہ محبت کا رستہ ہے، یہ عزت کا رستہ ہے، یہ احترام کا رستہ ہے، یہ قدر کا رستہ ہے. یہ نفرت کا رستہ نہیں ہے، یہ بحث کا رستہ نہیں ہے. یہ ایک دوسرے سے نفرت کا رستہ نہیں ہے، یہ محبت کا ہے. ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، محبت سے رہنا چاہیے. ہمارے والد نے ہمیں سکھایا ہے کہ محبت سے رہو. اگر ایک آدمی کہتا ہے تو برداشت کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک آدمی اگر کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے تو غلط کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو محبت سمجھا دو کہ بھائی یہ رستہ ایسا نہیں ایسا ہے، تم ایسا کر لو. کیوں تم محبت اس کو غلط راستے پر لے کر جاتے ہو؟ تو میرا موضوع کچھ اور تھا، میں کسی اور طرف نکل گیا.
سالک وہ سالک دو قسم کے، ایک محنت کر کے نکل جاتا ہے، ایک کو اللہ پاک کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ پاک کس کو کھینچتے ہیں؟ اللہ پاک کس کو کھینچتے ہیں؟ جو اللہ پاک کو یاد کرتا ہے، جس کے لیے اللہ پاک کے، جس کے دل میں اللہ پاک کے لیے وہ محبت ہوتی ہے جو اللہ پاک چاہتے ہیں، اور جو محنت کر کے چلتا ہے، کیا اس کے دل میں اللہ پاک کی محبت نہیں ہوتی؟ اس کے دل میں بھی اللہ پاک کی محبت ہوتی ہے، لیکن اس پر اللہ پاک کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس کو پکا کے اتنا پکاتے ہیں کہ وہ پک کے، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئلہ جو ہے وہ آگ میں جل کے اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ کوئلہ آگ میں جل کے ہیرا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کو ہیرا بنانا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ پاک اس کو محنت سے اتنی محنت کراتے ہیں اس سے کہ وہ ہیرا جب میرے پاس آئے تو ہیرا بن کر آئے، اور جس کو کھینچ کر لے کے جاتے ہیں اس کو بھی تو ہیرا بناتے ہیں نا، اس کو اللہ پاک خود ہیرا بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، حضرت آ گئے ہیں، اب میرا کام ختم ہو گیا، تو اللہ پاک ہمیں وہ سالک بنائے جس کو اللہ پاک کھینچ کے لے آتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ ہمتیں نہیں ہیں، وہ طاقتیں نہیں ہیں کہ ہم سیڑھیاں چڑھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کے آخری منزل پر پہنچیں۔ ہم کہیں نہ کہیں لڑکھڑا جائیں گے، لڑکھڑا جاتے ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ہمیں کھینچ کر لے جا سکتے ہیں نا۔ اللہ پاک کے لیے کوئی چیز مشکل ہے؟ اللہ پاک کے لیے کوئی چیز مشکل ہے؟ کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ پاک جسے چاہے اسے کھینچ کے اپنے پاس لے جائیں، جسے چاہیں اسے نہ لے جائیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے کھینچ کے اپنے پاس لے جائیں کہ ہمیں وہ محنت نہ کرنی پڑے۔ ہم وہ محنت نہیں کر سکتے مولا کریم، ہم بہت کمزور ہیں، ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم سے محنتیں نہیں ہوتی۔ اب وہ محنتوں والا زمانہ نکل گیا۔ ایک بزرگ تھے نا، وہ جوانی میں بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے، حسین تھے، نوجوان تھے، بہت خوبصورت اور حسین تھے۔ ان کو ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا، اللہ والے تھے، انکار کر دیا۔ جب بڑھاپا آیا تو ایک دن بیٹھے ہوئے سوچنے لگے کہ یار اگر میں جوانی میں وہ گناہ کر لیتا تو توبہ کر لیتا، اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں، اللہ پاک معاف کر دیتے۔ پھر ایک دم احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا بات سوچی، یہ تو گناہ کی بات ہے، یہ تو بہت غلط بات ہے، میں نے یہ ایسا کیوں سوچا۔ بہت ندامت ہوئی، استغفار کیا، توبہ کی۔ رات کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا فقیرہ گھبرا نہیں، وہ وقت میری قربت کا وقت تھا، جب تم نے انکار کیا جوانی میں، وہ میری قربت کا وقت تھا، اور یہ اس سے دوری کا وقت ہے، اس لیے تمہارے دل میں یہ گناہ کا خیال پیدا ہوا، اور وہ میری قربت کا وقت تھا۔ تو جیسے جیسے آپ سے دوری کا وقت آ رہا ہے، ویسے ویسے شیطان کا زور بڑھ رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کمزور ہو گئے ہیں، اللہ کے حبیب کے قربت کی محبت اور ان کی شفقت ہم سے کم ہو گئی ہے۔ نہیں، ہم جتنا ان سے محبت کریں گے ان کی محبت اتنی ہم سے بڑھے گی۔ ہم جتنا ان کا ذکر کریں گے، ہم جتنا ان کو یاد کریں گے، ہم جتنی ان سے شفقت کی امید رکھیں گے، جتنی شفقت کا احساس کریں گے، جتنی ان کی شفقت کی قدر کریں گے، اتنی ان کی شفقت ہم سے بڑھے گی، ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ ہم جتنا ان کو درود و سلام ان پر بھیجیں گے، اتنی ان کی ہمارے لیے دعائیں ہوں گی۔ آپ کا تو
ایک طریقہ کار تھا نا کہ جو آپ کو نذرانہ بھیجتے تھے، آپ کو جو بھی آپ کو خدمت کرتے تھے، آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ آپ اس سے بہتر اس کو عطا فرمائیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب آپ زندگی میں آپ کو کوئی نذرانہ یا کوئی آپ کو خدمت کرتا تھا تو آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ آپ اس سے بہتر بھیجیں، کیا اب بھی ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس وقت وہ چیز کے بدلے میں چیز دیتے ہوں گے، اب تو دعائیں دیتے ہوں گے نا، اب تو ہمارے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوں گے نا۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے چہرے کا رنگ چہرہ جو ہے وہ گدھے کا ہو گیا، اس کا چہرہ گدھے کا ہو گیا۔ اب وہ اس کا بیٹا بہت پریشان ہوا کہ میں کیا کروں میں، لوگ دیکھیں گے کہیں گے کہ اس کے باپ مرنے کے بعد اس کا باپ کا چہرہ جو ہے وہ گدھے کا ہو گیا، بڑی بدنامی کی بات ہے، بےعزتی کی بات ہے۔ اس نے باپ کی میت کو اندر بند کیا، باہر تالا لگایا، باہر شہر میں بیٹھ گیا کہ اب میں کیا کروں، اللہ یہ تو میری بڑی بدنامی ہے اور بےعزتی کی بات ہے، اب میں کیا کروں۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک دم پورے صحن میں روشنی پھیل گئی، نور پھیل گیا، اور ایک انتہائی نورانی شخصیت اس نور میں سے نکلی اور وہ اندر گئی، اور اندر جا کے اس نے والد کے چہرے سے پردہ کپڑا ہٹا کے اس کے چہرے پر ایسے ہاتھ پھیرا، ہاتھ بھی ظاہر نورانی ہوگا، ہاتھ پھیرا، جیسا ہی ہاتھ پھیرا چہرہ اپنا اصلی شکل میں آ گیا، انہوں نے چہرہ ڈھکا، واپس نکلے۔ اس نے عرض کی کہ حضرت آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں؟ میرے باپ کا چہرہ تو گدھے کا ہو گیا تھا، آپ نے ہاتھ پھیرا وہ دوبارہ انسانی شکل کا اور نورانی چہرہ ہو گیا، آپ کیا ہیں؟ فرمایا میں تمہارا نبی محمد رسول اللہ۔ اور یہ شخص تمہارا والد روز 100 مرتبہ مجھ پر ضرور بھیجا کرتا تھا، تمہارا والد روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر ضرور بھیجا کرتا تھا کہ یا رسول اللہ فلاں میں آپ پر 100 مرتبہ درود و سلام بھیجا ہے۔ وہ فرشتہ آج میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص جو آپ پر روزانہ 100 مرتبہ درود بھیجا کرتا تھا، آج اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس نے پتہ نہیں کیا گناہ کیا ہے کہ اس کا چہرہ اللہ رب العزت کی طرف سے تبدیل ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا میرا امتی جو ساری زندگی روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا تھا، اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ میں فوراً آیا، میں نے آ کے ہاتھ پھیرا، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اس کا چہرے کو تبدیل کر کے دوبارہ انسانی شکل میں بدل دیا۔ اب جاؤ لوگوں کو بلاؤ اور اپنے باپ کی میت کو دفناؤ۔ تو اگر 100 مرتبہ درود بھیجنے سے اللہ کے حبیب کی برکت سے چہرہ بدل سکتا ہے، تو ہم اگر درود بھیجیں تو ہمارے لیے دعائیں نہیں ہوں گی، ہمارے لیے ہاتھ نہیں اٹھیں گے کہ اللہ پاک میرا بندہ ہے، میرا امتی ہے، مجھ پر درود بھیجتا ہے، 100 دفعہ بھیجتا ہے، 50 دفعہ بھیجتا ہے، 1000 دفعہ بھیجتا ہے، میں 1000 بار درود شریف پڑھتا تھا، اپنی بات نہیں کرنی چاہیے، 1000 دفعہ درود شریف بھیجتا تھا۔ ہمارے بڑے بھائی منظور رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے، کہنے کا صرف 1100 دفعہ درود شریف بھیجا، پڑھا کروں، 1100 بار پڑھا کروں۔ اب اس میں کیا حکمت ہے مجھے تو نہیں پتا اس میں کیا حکمت ہے، میں تو 1000 دفعہ پڑھتا تھا، فرمایا نہیں 1100 دفعہ پڑھا کروں، میں نے 1100 دفعہ پڑھنا شروع کر دیا۔
اب اس حکمت کو تو وہ جانتے ہیں نا، مجھے تو نہیں پتا، لیکن میں نے 11 دفعہ پڑھنا شروع کر دیا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم 1000 دفعہ یا 100 دفعہ یا 50 دفعہ یا 10 دفعہ یا 20 دفعہ اگر درود شریف بھیجیں گے تو کیا وہ ہم ایک دفعہ درود شریف کا نذرانہ ان کی خدمت میں بھیجیں گے تو وہ ایک دفعہ ہمارے لیے تو ہاتھ اٹھائیں گے نا۔ ہم 10 دفعہ درود بھیجیں گے تو 10 دفعہ ہاتھ اٹھائیں گے، ہم 100 دفعہ اٹھائیں گے۔ اگر ہم نے 1,00,000 دفعہ درود و سلام بھیجا اور انہوں نے ایک دفعہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ پاک یہ میرا امتی ہے، اس نے 1,00,000 دفعہ درود و سلام مجھ پر بھیجا ہے، اس کی مشکلوں کو آپ آسان کر دیں، تو اللہ پاک نہیں کریں گے؟ اللہ پاک نہیں کریں گے؟ اللہ پاک کریں گے۔ تو ہمیں اور کچھ نہیں تو کم از کم درود و سلام تو پڑھ سکتے ہیں، درود و سلام تو بھیج سکتے ہیں۔ وہ تو بہت ہی کریم اور رحیم ذات ہے۔ جب ان کے حبیب اتنے رحیم اور کریم ذات ہیں تو اللہ رب العزت کتنے کریم اور رحیم ہوں گے۔ جب اللہ کے حبیب اتنے رحیم اور کریم ذات ہے تو اللہ رب العزت کتنے کریم اور رحیم ذات ہوں گے۔ بھائی احمد علی انہوں نے بیان کرا تھا نا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو یہ نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام کے بت کو سجدہ کرو، نہیں، جب روح پھونکی تو کہا کہ جب میں روح پھونکوں تو روح کو سجدہ کرو۔ تو جب فرشتوں سے سجدہ کرا دیا آپ کو، روح کو سجدہ کرایا گا، تو روح جب درود و سلام بھیجے اللہ کے حبیب پر تو اللہ رب کے حبیب جب ہاتھ اٹھائیں تو اللہ پاک ان کے ہاتھ کو اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی بھیجیں گے، خالی بھیجیں گے۔ وہ ہے نا کہ آپ 3 دن 3 راتیں آپ نے نہ کھانا کھایا نہ گھر گئے، لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، سارے گئے، پوچھا نہیں جواب ملا، بیوی فاطمہ کو بھیجا، ابوبکر صدیق گئے، حضرت عمر گئے، حضرت عثمان گئے، کسی کو جواب نہیں ملا۔ حضرت علی سے عرض کی، آپ نے فرمایا میں نہیں، فاطمہ کو بھیجتے ہیں، فاطمہ کو بھیجا تو آپ نے سلام کیا تو جواب ملا کہ جبرائیل میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ میرے امت کے ظالموں کو اللہ پاک جہنم میں بھیجیں گے۔ تو میں اللہ پاک سے ضد کر کے بیٹھا ہوں، سجدے میں بیٹھا ہوں کہ اللہ پاک میری امت کے ظالموں کو بھی بخش دے۔ اور 3 دن کے بعد آپ کو خوشخبری ملی۔ تو جب آپ اپنی امت کے ظالموں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں تو یار ہم اتنے ظالم تو نہیں ہیں کہ ہم درود و سلام بھیجیں اور اللہ کے حبیب ہم پر ہمارے لیے دعا نہ کریں۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں صحیح ہدایت عطا فرمائے، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ توفیق عطا ہو گئی، ہمت عطا نہ ہوئی تو بھی کام نہیں بنے گا، ہمت عطا ہو گئی، توفیق نہ ملی تو بھی کام نہیں چلے گا۔ اللہ پاک توفیق بھی عطا فرمائے، ہمت بھی عطا فرمائے اور قبول بھی کریں، اور قبول اپنے حبیب کے صدقے میں کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔